خاموش عالم سامرقند کے شاندار اور قدیم شہر میں جہاں ہوا میں تاریخ کی خوشبو رچی ہوتی تھی، زید الرحمن ایک خاموش عالم کے طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کوئی بڑا دولت مند یا طاقتور شخص نہیں تھا، مگر اس کی ذہانت اور قدیم متون کے بارے میں علم اسے اس کے ہم عصر علماء کے درمیان عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ زید کا زیادہ تر وقت مخطوطات نقل کرنے اور بھولی ہوئی تہذیبوں پر تحقیق کرنے میں گزرتا تھا، لیکن جو لوگ اسے جانتے تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک خفیہ ماضی بھی ہے جو قدیم حکموں اور ایک پراسرار شے سے جڑا ہوا ہے۔ زید بچپن میں ایک حملے کے دوران یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے نگہبان صبح نامی ایک خفیہ جماعت نے پالا تھا جو قدیم علم کے محافظ تھے۔ انہی سے زید نے اتحاد کا روشنی نامی ایک طاقتور فن پارے کے بارے میں سنا تھا جو پہلے کی تہذیبوں کے ذریعہ تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ آرٹیفیکٹ جو ایک کرسٹل کی شکل میں تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ انسانیت کو امن کے تحت یکجا کر سکتا ہے یا اس کا غلط استعمال کرنے والے دنیا کو جنگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ صدیوں تک اس کا مقام چھپایا گیا تھا اور صرف نگہبان ہی اس سے واقف تھے۔ ایک دن زید کو اپنے استاد، جو اب کئی سالوں سے غائب تھا، سے ایک خفیہ خط موصول ہوا۔ اس خط میں ایک بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ ایک سلطنتوں کا اتحاد اس روشنی کے آثار تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب وہ اس کا مالک بننا چاہتے تھے۔ اس خط میں ایک قدیم نقشے کا ٹکڑا بھی تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ روشنی کا مقام ہے، کرکرم کے پہاڑوں میں ہے۔ سفر کا آغاز زید نے جان لیا کہ اب وہ خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے تمام سامان کو جمع کیا، کتابیں، نقشے، ایک خنجر اور وہ واحد خاندان کا نشان جو اس کے پاس تھا، یعنی ایک میڈلین جس پر نگہبان کا نشان تھا۔ وہ اپنی خاموش زندگی کو چھوڑ کر ایک نیا سفر اختیار کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ زید کا سفر اسے صحراؤں، جنگلوں اور دشوار پہاڑی راستوں سے گزارتا ہوا لے گیا۔ راستے میں اس نے مختلف مسافر دیکھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس ہو گیا آرٹیفیکٹ یا اس کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تاہم زید کو خطرے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ نقشہ، جو کہ ایک قدیم رہنمائی کا ٹکڑا تھا، اس کی واحد امید تھی۔ ہر رات وہ نقشے کو دیکھ کر اس کی علامتوں اور راز کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات جب وہ پہاڑوں کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکا، اس نے ایک بوڑھی عورت سے ملاقات کی جو اس کے سفر کے بارے میں زیادہ جانتی تھی۔ اس نے زید کو آنے والے خطرات کے بارے میں خبردار کیا، قدیم طاقتیں اور مخلوق جو روشنی کے نگہبان ہیں۔ اس عورت نے اسے ایک پراسرار چابی دی جو اس کے مطابق اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ خفیہ مندر زید کا سفر آخرکار کرکرم کے پہاڑوں تک پہنچا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور راستہ دشوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بلند پہاڑوں کی چڑھائی کر رہا تھا، اسے قدیم مندر کے آثار نظر آئے جو دنیا سے پوشیدہ تھا۔ یہ مندر چٹانوں اور پودوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ آخرکار زید نے ایک وسیع پتھر کا دروازہ دریافت کیا جو جڑی بوٹیوں اور پودوں سے ڈھانپ چکا تھا۔ یہ مندر ہے میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ زید نے آہستہ آہستہ مندر میں قدم رکھا۔ اندر کی دیواریں علامتوں سے چھپی ہوئی تھیں، کچھ تو اس کے لیے شناسا تھیں اور کچھ ہیں بالکل نئی۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی ماضی کے صفحات میں چل رہا ہے۔ مندر کے دل میں زید کو وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہا تھا، ایک وسیع کمرہ جس میں مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی چٹائی پر اتحاد کا روشنی رکھا تھا، ایک کرسٹل کی شکل میں روشنی سے بھرا ہوا جو پوری کمرے کو چمکا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی زید قریب پہنچا، اس نے فضا میں ایک انوکھی تبدیلی محسوس کی۔ کمرہ ایک پراسرار قوت سے گھرا ہوا تھا۔ نگہبانوں کا امتحان، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک ڈراور شکل میں شبیہ منظر پر آئے۔ یہ قدیم نگہبان تھے جو روشنی کے محافظ تھے۔ ان میں سے ایک جو سایہ کی پوشاک میں ملبوس تھا آگے بڑھا اور گہری آواز میں بولا، تم ہو، روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا تم اس کی قیمت سمجھتے ہو؟ زید نے اطمینان سے جواب دیا، میں خطرات کو سمجھتا ہوں، لیکن دنیا کو فساد سے بچانا ضروری ہے۔ نگہبان نے کہا، پھر تمہیں اپنا حوصلہ ثابت کرنا ہوگا۔
कमरा हरकत में आया और जमीन के नीचे एक खड़ा हुआ दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर जीद को आखिरी इम्तिहान है का सामना करना था। ये ताकत या हौसला का इम्तिहान नहीं था, बल्कि हिकमत और दिल का इम्तिहान था। आखिरी तसादुम जब जीद रोशनी को छूने के करीब था, अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई। ये सल्तनतों के इतिहाद का रहनुमा था, वो शख्स जो आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए जीद के पीछे आ रहा था। क्या तुम समझते हो कि मुझे रोक सकते हो? उसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। जीद ने कहा, रोशनी का इत्तेहाद किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये सारी इंसानियत की है, या फिर किसी की नहीं। दोनों में लड़ाई छिड़ गई, लेकिन जीद ने फैसला किया कि वो रोशनी को किसी के हाथ नहीं जाने देगा। उसने एक जोरदार धक्का दिया और इत्तेहाद का रोशनी को तोड़ दिया। ताकत की कीमत जैसे ही रोशनी टूटा, मंदिर में एक धुंधला सा अजाला फैल गया। कदीम नगहबान और सल्तनतों के सिपाहियों को एक साथ धकेल दिया गया। जीद के अंदर रोशनी के टूटने का बोझ महसूस हुआ, मगर उसका फैसला दरसत था। इत्तेहाद का रोशनी खत्म हो गया, लेकिन उसने सल्तनतों के इत्तेहाद की ताकत को तबाह कर दिया था। मंदिर के खंडरात से बाहर निकलकर जीद ने आसमान की तरफ नजर डाली। दुनिया फिर से चलती रहेगी, मगर इस बार उसमें रोशनी के खतरात नहीं होंगे। खामोश वापसी जीद वापस सामरकंद आया, मगर अब वो वैसा नहीं रहा। वो एक और ही इंसान बन चुका था। दुनिया बदली नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो फहम था जो उसने अपनी सारी जिंदगी में हासिल हुआ था। क्या था? साल गुजर गए और जीद फिर से एक आलम की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा, मगर अब वो पहले से ज्यादा समझदार था। इत्तेहाद का रोशनी तो खत्म हो चुका था, मगर उसकी कहानी जीद के दिल में हमेशा जिंदा रह गई। और यूं मुशरिकी आसमान का भूला हुआ मुहाफिज एक खामोश आलम बनकर तारीख में गायब हो गया। उसने ताकत की लालच से बचते हुए हिकमत का रास्ता चुना था।